بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ 25 اور 26 کا آدھا، یہ دو پڑھے گئے ہیں، 1.5 پارہ پڑھا گیا۔ یہ 24واں پارہ اور 25واں پارہ اور 26واں شروع، اس کو حوامیم کہتے ہیں، حامیمات، یعنی اس میں جتنے سورے آئے ہیں وہ حامیم سے شروع ہوتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حامیمات جو ہیں وہ انجیل ہے اصل میں، اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ یہ زبور ہے۔ مضمون جس کا یہ نکلتا ہے کہ اللہ پاک نے انجیل میں یا زبور میں جو مضامین بیان فرمائے تھے وہ حامیمات میں ہیں۔ زیادہ تر مضامین ان صورتوں کے اندر وہ وعظ و نصیحت کے اور جنت اور جہنم کی تفصیلات کے ہیں۔ جیسے حامیم سجدے میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ کے دشمنوں کو جہنم کے قریب لا کے کھڑا کیا جائے گا، اور پھر وہاں ان کی ٹکڑیاں بنائی جائیں گی، گروپ بنائے جائیں گے، اور پھر جب وہ آئیں گے جہنم کے بالکل دروازے پر قریب میں، تو پھر ان کو جہنم میں داخل کرنے سے پہلے ان پر حجت تمام کی جائے گی، یعنی ان کو پروف دیا جائے گا کہ تمہیں جہنم میں کیوں پہنچایا جا رہا ہے۔ اس میں ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر، ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کی جلدیں یعنی ان کی کھالیں، یہ ان کے اعمال کی گواہی دیں گی۔ کل سورہ یاسین میں یہ مضمون تھا کہ ان کے ہاتھ اور ان کے پیر گواہی دیں گے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم۔ یہاں یہ ہے کہ ان کے کان بھی گواہی دیں گے، اور ان کی آنکھیں بھی گواہی دیں گی، اور ان کی کھالیں بھی گواہی دیں گی۔ اب بچائی کیا ہے انسان کے جسم میں؟ وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، وہ اپنی کھال سے کہیں گے کہ تم کیوں گواہی دے رہے ہو ہم پر؟ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، وہ یوں کہیں گے کہ گویائی دی ہمیں اس اللہ نے جس نے ہر چیز کو گویائی دی ہے، اور اس نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا اور اسی کی طرف تم لوٹائے گئے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم چھپا تو نہیں سکتے تھے اپنے اوپر اس بات سے کہ تمہارے کان تمہاری گواہی دیں، تمہارے کان کی گواہی دینے سے تم اپنے کو بچا نہیں سکتے تھے، تمہاری آنکھوں کی گواہی دینے سے تم اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے تھے، اور تمہاری کھالوں کے تمہارے کھالوں کی گواہی دینے سے بھی تم اپنے آپ کو نہیں چھپا سکتے تھے، بچاؤ کی کوئی صورت ہی نہیں۔ لیکن تم نے یہ گمان کر لیا تھا کہ اللہ پاک کو بہت سی باتوں کو پتہ نہیں ہے، چل رہا ہے اندھیر نگری جو ہوتی ہے دنیا میں، تو اس سے یہ گمان ہو جاتا ہے انسانوں کو کہ بھائی چل رہا ہے، شاید اس میں کوئی مواخذے کی بات نہیں ہے، کوئی پکڑ کی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسی پکڑ کی بات ہوتی تو پکڑ آ جاتی۔ اصل بات یہ ہے کہ تم نے گمان اپنے طور پر کیا ہوا تھا، اور اپنے رب کے ساتھ میں تم نے بدگمانی کی تھی، شک میں رہے تم، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تمہیں نقصان اٹھانا پڑ گیا۔ اگر تم صبر سے رہو گے تو بھی تم کو جہنم میں رہنا ہے، اور اگر تم تکان ظاہر کرو، چیخو چلاؤ، تو بھی تمہارے چیخنے چلانے کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ صبر کرو یا نہ صبر کرو، چیخو چلاؤ، دونوں صورتوں میں رہنا تو تم کو جہنم میں ہی ہوگا۔ تو ایک ایسا بھیانک انجام ہے بدعملی کا، اور ایسا بھیانک انجام ہے بے دینی کا، کہ اگر آدمی اس کو سنجیدگی سے سوچے تو گھبرا اٹھے گا، بھائی یہ نہیں ہو سکتا مجھ سے، اس کو میں برداشت ہی نہیں کر سکتا، چاہے مجھے کتنی ہی پریشانی پیش آئے، ذلت پیش آئے، اور کتنی ہی مسائل پیش آئیں، مصیبتیں بھگتنی پڑے، لیکن بے دینی اختیار نہیں کر سکتا میں، چونکہ اس کا انجام میں برداشت ہی نہیں کر سکتا۔ اور ان بے دینوں کے لیے ہوا یہ تھا کہ ہم نے ان کے دوست بنائے ہوئے تھے شیاطین میں سے، جو ان کو ان کے سامنے اور ان کے اعمال کو مزین کر کے پیش کرتے تھے کہ جو تم کر رہے ہو نا وہ ٹھیک ہے، جو تمہاری حالت ہے نا وہ ٹھیک ہے۔ جو کافر ہیں ان کو بہت سخت عذاب چکھانے والے ہیں، اور ان کو ان کی برائیوں کا پورا پورا بدلہ دینے والے ہیں، اور اللہ کے دشمنوں کا یہی بدلہ ہے کہ ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔
اور وہ ان کے لیے دار الخلد قرار دیا جائے گا، یعنی ہمیشہ کا ٹھکانہ اس میں ان کو رکھا جائے گا۔ جب کافر جہنم میں پہنچائے جائیں گے تو ایک دوسرے کو دیکھ کر ایک دوسرے پہ غصہ کریں گے اور وہاں پہچانیں گے بھی۔ اس میں کافر جو ہے وہ اپنے مقتداؤں اور اپنے بڑوں کو خاص طور پر پکاریں گے اور یہ کہیں گے کہ پروردگار، جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا جنات میں سے اور انسانوں میں سے، آج خالی انہیں دکھا دیجئے آپ، تاکہ ہم اپنے پیروں سے ان کو راؤنڈ ڈالیں اور ان کو ذلیل تو کریں کم از کم۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ذلیل کرو گے تو بھی جانا ہی ہے، اور اگر ان سے بدلہ نہیں لوگے تو بھی جانا ہے۔ یعنی اس وقت اپنے جن کو اپنا بڑا سمجھ کے ان کو مانتے رہے، ان پر افسوس کا اظہار کریں گے، ان پر غصہ ظاہر کریں گے، پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے جو ہے یہاں حق کی اتباع میں یا باطل کی اتباع میں بہت کیئرفل ہونا پڑتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ فلاں آدمی نے یہ بات کہی، فلاں آدمی نے یہ بات کہی، اس کی وجہ سے اس کے پیچھے چل پڑ گئے۔ گمراہوں کے بھی امام ہوتے ہیں، ہدایت کے بھی امام ہوتے ہیں، صحیح راستہ بتانے والے بھی بڑی تعداد میں، غلط راستہ بتانے والے بھی بڑی تعداد میں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو جنہوں نے ان کو گمراہ کیا ہے وہ کہیں گے کہ انہیں ہمیں کم از کم دکھا دیجیے آپ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس سے کچھ فائدہ ہونے والا نہیں۔ اس کے برخلاف جن لوگوں نے اللہ کو اپنا رب مانا اور پھر وہ جم گئے اس پر، بھئی اللہ ہمارا رب ہے، اللہ پالنے والا ہے، اللہ ہے، اور اس پر جم بھی گئے۔ جمنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اس کے تقاضے ہوتے ہیں اللہ کو رب ماننے کے، ان کو نبھانا، ان کو سنبھالنا، ان کی ذمہ داریوں کو پورا کرنا، تو ان پر فرشتے اتریں گے اور یہ بشارت لے کر آئیں گے کہ کوئی خوف اور حزن کی بات نہیں، نہ ڈرو نہ رنج کرو، اور خوشخبری لو اس جنت کی جس کا تمہیں وعدہ کیا گیا تھا، اور ہم تمہارے دوست رہے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ نیک لوگوں کے دوست فرشتے ہوتے ہیں اور ان کو پتہ نہیں چلتا، لیکن مرتے وقت میں وہ تعارف کرا دیتے ہیں اپنا کہ وہ ہم تھے تمہارے ساتھ میں۔ کیوں؟ اس واسطے کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ جب آدمی نیکی کے کام کرنے لگتا ہے تو نیکی کے کاموں کی ترغیب دینے کے لیے فرشتے اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں، اور جب آدمی برائی کے کام کرنے لگتا ہے تو براؤں کی ترغیب دینے کے لیے شیاطین اس کے ساتھ میں ہو جاتے ہیں۔ تو یہ فرشتے کہیں گے کہ ہم ولی تھے تمہارے دنیا میں بھی، تمہیں پتہ نہیں تھا، اور آخرت میں بھی ہم تمہارے ساتھ ہی رہیں گے، اور تمہیں وہ سب چیزیں ملیں گی جن کو تمہارے جی چاہیں گے، اور وہ سب چیزیں تمہیں ملیں گی جو تم مانگو گے، جو کہو گے وہ بھی ملے گا، جو چاہو گے وہ بھی ملے گا۔ سب سے اچھی بات اس آدمی کی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ سب سے اچھی بات کیا ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا جائے اور خود نیک عمل کرے، اور یہ بھی کہے اپنے آپ کو مسلمانوں میں سے، ظاہر کرے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ برائی اور نیکی دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اگر کوئی تمہارے ساتھ برا سلوک کر رہا ہے تو تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وہ تمہارا دوست ہو جائے گا، حالانکہ وہ اس سے پہلے اب تک تمہارا دشمن تھا۔ اب یہ کہ برائی کے سلوک اچھائی سے کرنا، برا کرنے والے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ صابروں کا کام ہے، جن کو اللہ پاک نے صبر دیا ہے ان سے ہو سکتا ہے یہ، اور یہ ان لوگوں کے ساتھ خاص ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں۔ شیطان کی طرف سے کچھ خیالات اور وساوس تم کو آئیں تو اللہ کی پناہ مانگا کرو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والے ہیں اور جاننے والے ہیں۔ جب کبھی آدمی کو وساوس ستائیں، خیالات ستائیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، اور اسی وجہ سے قرآن شریف پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رکھا ہوا ہے کہ اعوذ باللہ پڑھنا ہے، اور تلاوت کے طور پر اعوذ باللہ صرف قرآن پاک پڑھنے سے پہلے ہی ہے۔ ویسے دعا کے طور پر جب آدمی کو وساوس اور خیالات ستا رہے ہوں تو وہ اعوذ باللہ پڑھے۔ یہ حدیثوں میں جیسے تعوذ سکھایا گیا ہے، جیسے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ واعوذ بک ربی ان یحضرون، ایسا بہت سے کلمات تعوذ کے شیاطین سے بچنے کے ہیں۔ سورہ حامیم سجدہ ہی میں ایک اور مضمون بھی ہے خاص طور پر جو اللہ نے بیان فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ انسانوں کے ساتھ نیکی، انعامات کا اور تکلیفوں کا، دونوں کا نظام چلتا ہے، مگر آدمی کی عادت یہ ہے کہ جب ہم اس پر انعامات کی بارش کرتے ہیں تو وہ ہم سے اعراض کرتا ہے اور ایک طرف کو ہو جاتا ہے دین سے، دین پہ چلتا نہیں پورا، اور اب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو پھر لمبی چوڑی دعاؤں میں اور پکارنے میں، شکایتیں کرنے میں لگ جاتا ہے۔ یعنی جب نعمت ملتی ہے جب بھی اس کا صحیح استعمال نہیں ہوتا، جب بھی صحیح جگہ پہ نہیں رہتا بندہ، اور جب مصیبت ہوتی ہے جب بھی صحیح جگہ پہ نہیں رہتا بندہ،
فضو دعائن عریض کا مطلب یہ کہ ایک لمبی چوڑی شکایتوں کا دہانہ کھول کے بیٹھ جاتا ہے. ایک ہے معاملہ بندوں کے ساتھ، ایک ہے معاملہ اللہ کے ساتھ. تو حالات میں اللہ کے ساتھ معاملے کی ہدایات الگ ہیں اور بندوں کے ساتھ معاملات کی ہدایات الگ ہیں. اللہ کے ساتھ یہ ہے کہ اللہ کی تقدیر پہ آپ شکایت نہیں کر سکتے. میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا، میرے کچھ ایسا کہیں وہ کرے، مجھے پھنسا دیا ہے، میری قسمت خراب کر دی، مجھے تباہ و برباد کر دیا. بھائی ہم مملوک ہیں، وہ مالک ہیں، ان کو معلوم ہے کہ کیسے آزمائش کرنا ہے، کیسے امتحان لینا ہے، کس قسم کا ٹیسٹ اس بندے سے لینا ہے. وہ جس حالت میں بھی رکھیں آپ کچھ نہیں کر سکتے. نعمت دے، نعمت مانگو، نعمت دیں، خوش بھی ہو جاؤ، شکریہ بھی ادا کرو. لیکن اگر مصلحت سے انہوں نے کوئی تکلیف پہنچائی ہے تو کچھ نہیں، خاموش بیٹھو. اللہ تعالیٰ سے شکوہ مت کرو، تقدیر پر شکایت مت کرو. ظاہر ہے کہ کوئی چیز بغیر مقدر کے تو ہوتی نہیں. ایسا کیسا آپ نے بنائی تھی تقدیر، ایسا کیسا آپ نے تقدیر لکھی تھی. ہماری مرضی ہم کیسی بھی لکھتے، وہ بات ہے. پھر فرمایا کہ لوگوں کو ہم آخر بعد میں آفاق میں اور انفس میں، باہر اور ان کے اندر ایسی نشانیاں دکھانے والے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہونا ان کے سامنے آ جائے گا. اب یہ جتنی ترقیات ہو رہی ہیں اور ٹیکنالوجی کی ترقی، سائنس کی ترقی، ریسرچ، نئی نئی چیزوں کا سامنے آنا، یہ سب جو ہے انسانوں کو اسلام کی طرف ہی لے جائے گا. جتنی بھی سائنسی ترقی ہو وہ اسلام سے کبھی ٹکرائے گی نہیں، ہمیشہ وہ اسلام کے فیور میں ہوگی. لوگ چونکہ اسلام کو مانتے نہیں تو ترجمانی اس کی غلط کریں گے، بات کا بتنگڑ ضرور بنائیں گے، مگر کبھی بھی کوئی سائنسی تحقیق جو ہے وہ ہمیشہ اسلام کو اور زیادہ طاقتور بنائے گی اور اللہ تعالیٰ کے پیغام کو اور زیادہ واضح کرے گی. فرمایا کہ ہم آفاق اور انفس میں ایسی ایسی نشانیاں لانے والے ہیں کہ لوگوں کے سامنے حق آ جائے گا اور پتہ چل جائے گا کہ ہم جو ہے وہ بالکل صحیح ہے اور ہم جس کو بلا رہے جس بات کی طرف وہ بالکل حق ہے. یہ عجیب بات ہے کہ لوگوں کو شک ہے اپنے پروردگار سے ملنے میں. الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، اپنے رب سے ملیں گے، اپنے اللہ سے ملیں گے، اس میں لوگ شک کرتے ہیں. اس کے بعد ایک عجیب جملہ ہے، فرمایا کہ بے شک وہ تو ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے. بولنا یہ چاہ رہے ہیں کہ آلریڈی ملا ہوا ہوں میں تمہارے ساتھ، وہاں کھول دوں گا تمہاری نگاہیں، تمہارے دل کی نگاہیں کھول دوں گا، تمہاری بصیرت کھول دوں گا، بصارت کھول دوں گا آخرت میں پہنچ کے. بقیہ مجھ سے ملنے کا شک کرنا تو ایسی بات ہے کہ اس وقت رائٹ ناؤ بھی ملے ہوئے ہیں لیکن تمہاری آنکھوں پہ پردہ ہے اور کچھ بھی نہیں. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو محیط ہے، اور محیط جو ہے صرف ایسے نہیں کہ ہمارے ظاہری جسم کو محیط ہے، ایسا تو نہیں ہے، سب کو محیط ہے. ہمارے اندر کے قوا کو بھی وہی محیط ہوتے ہیں. احاطے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گھیر لینا پورا، کسی بھی طرف سے چھوٹے نہیں کوئی چیز. اور اسی لیے قرآن پاک میں کل آئے گا وہ جس میں اللہ نے فرمایا کہ وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے. ہر چیز کا اول وہی ہے، ہر چیز کا آخر وہی ہے، ہر چیز کا ظاہر وہی ہے اور ہر چیز کا باطن وہی ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن، کل آئے گا انشاءاللہ. تو اس میں احاطے کا مضمون پایا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ محیط ہے. جب یہاں اللہ پاک محیط ہے سب کو، تو تم کو کل قیامت میں اپنے سامنے کھڑا کر کے حساب لینے کے لیے شک ہو رہا ہے. یہ صوفیہ نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس وقت بھی تمہاری ملاقات حاصل ہے، صرف تمہارے کثافت کا پردہ اور تمہاری شہوات اور خواہشات کا پردہ اور دنیا کی غفلتوں کا پردہ تم کو اللہ تعالیٰ کو دیکھنے نہیں دے رہا. دنیا میں جتنے کام ہوتے ہیں اور انسانوں کے ذاتی جتنے احوال ہوتے ہیں وہ سب اللہ کی طرف سے ہیں. اسی میں سے روزی کا اور رزق کا بھی نظام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ مہربان ہے اور جس کو چاہتا ہے جتنی چاہتا ہے روزی عطا فرماتا ہے. رزق کا نظام یہ اللہ کی طرف سے ہے. اللہ قوی اور عزیز ہے. البتہ تمہارے لیے یہ ہدایت ہے کہ جو آخرت کی کھیتی کا ارادہ کرے گا تو اس کے اعمال کے اعتبار سے اس کے آخرت کی کھیتی میں ہم اضافہ کرتے رہیں گے، اور جو دنیا کی کھیتی کا صرف ارادہ کرے گا تو ہم دنیا میں سے جو اس کا مقدر ہے وہ دے دیں گے اور آخرت میں پھر نہیں دیں گے. آخرت ملنے کے لیے آخرت کی نیت رکھنا ضروری ہے. آخرت ملنے کے لیے آخرت کا ارادہ کرنا اور چاہنا ضروری ہے. تو عقل مندی یہ ہے کہ دنیا بھی چاہے اللہ سے آدمی اور آخرت بھی چاہے، اور دنیا کے لیے بھی کوشش کرے اور آخرت کے لیے بھی کوشش کرے. کیونکہ جو آخرت کے لیے کوشش کرے گا اس کو دنیا دی جائے گی،
چاہے اس نے دنیا کی نیت کی ہو یا نہ کی ہو، لیکن جو دنیا کے لیے کوشش کرے گا اس کو آخرت جبھی ملے گی جب اس نے آخرت کی کوشش اور نیت بھی کی ہو. یہ اللہ تعالیٰ صفائی کے ساتھ میں فرما رہے ہیں. ایک بات یہ فرمائی کہ روزیوں کا جو نظام ہے انسانوں کے مال و دولت کا، یہ برابر نہیں رکھا جائے گا. وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو روزی برابر دیں گے، سب کو پھیلا دیں گے روزی، تو یہ لوگ زمین میں فساد کریں گے. کیونکہ سب کو اگر سب چیز مل گئی اور کسی کو کسی کی حاجت نہیں رہی تو کیا کام رہے گا پتہ ہے؟ لڑنے کا کام رہے گا، سر پٹول کا رہے گا. کوئی ایک دوسرے کا محتاج نہیں. اللہ نے ایسا کیا ہوا ہے کہ یہ کمپنیاں، یہ فیکٹریاں، یہ دکانداریاں، یہ ملازمتیں، یہ تجارتیں، یہ کاشتکاریاں، اس میں کیا ہے؟ ایک دوسرے کی حاجتیں لگی ہوئی ہیں. وہ ایک دوسرے کی حاجت کی وجہ سے نوکریاں کرتے ہیں. اگر سب کو سب کچھ مل جائے اور نوکری کی ضرورت ہی نہ رہے تو خالی بیٹھ کے کیا کریں گے؟ کھانے خالی رہ دیو میں گرن، تو شیطان سب کو پکڑ لے گا اور سب کو سر پٹول کرائے گا. فرمایا کہ اگر روزی ہم لوگوں میں پھیلا دیں تو پھر زمین میں فساد کریں گے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے چاہتے ہیں ایک خاص مقدار کے ساتھ میں نازل فرماتے ہیں. اللہ پاک اپنے بندوں کو جانتے بھی ہیں، اپنے بندوں کو دیکھتے بھی ہیں. اللہ ہی مالک ہیں آسمانوں کے بھی اور زمینوں کے بھی. پیدائش کا جو نظام ہے اس میں یہ بات ہے کہ جس کو چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی لڑکیاں دیتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں اللہ پاک لڑکے دیتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں لڑکے اور لڑکیاں دونوں دیتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں دونوں سے محروم رکھتے ہیں. یہ 4 قسم کا نظام چلتا ہے. صرف لڑکیاں کسی کو ملی، بیٹے ہوئے ہی نہیں وہاں پہ. صرف لڑکے کسی کے گھر ہوئے، بیٹی ہوئی نہیں کوئی. لڑکے اور لڑکیاں دونوں ہوئے، اور لڑکے اور لڑکی دونوں میں سے کوئی نہیں ہوا. یہ چاروں فیصلے اللہ ہی کی طرف سے ہوتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ جس کو نہیں ملا کچھ بھی تو شاید اس پہ پتہ نہیں کیا مار پڑ گئی، جس کو مل گیا تو شاید اس کے پاس فضل ہو گیا. ایسی بات نہیں ہے. وہ یہ امتحان کا نظام ہے. یہ بھی اولاد کا سلسلہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائشی کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی انسان بات نہیں کر سکتا، اس لیے ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے پاس وحی نہیں بھیجتا. جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ وحی کے لیے چنتے ہیں اس کو وحی بھیجی جاتی ہے، یا ورائے حجاب سے، پردے کے آڑ سے بات ہو سکتی ہے، یا پیغمبروں کی وساطت سے بات ہو سکتی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے کوئی ڈائریکٹ آدمی اللہ سے ملے بات کر سکے، یہ انسانوں میں اس بات کی طاقت نہیں ہے. اس وجہ سے اللہ کی تمنا تو کرنا چاہیے، ملاقات کی، دوستی کی، اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی فکر تو کرنا چاہیے. لیکن یہ کہ میں اللہ کو دیکھوں، اللہ سے مل لوں، اللہ سے بات کر لوں، یہ انسانوں کے اختیار میں اس دنیا میں نہیں ہے، آخرت میں ہوگا. یہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھیں گے بھی ایمان والے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بات بھی فرمائیں گے. رویت باری بھی ثابت ہے، اور کلام تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہی. دنیاوی نعمتوں کا اللہ پاک نے ذکر فرمایا، جیسے کل بہت سی جگہوں پر اس کا ذکر تھا، آج بھی بہت سی جگہوں پر اس کا ذکر ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ جو تم کو سواریاں دی گئی ہیں، اور کشتیوں کا نظام بھی اور سواریوں کا نظام بھی، یہ بھی ہماری خاص مہربانی ہے تمہارے لیے، تاکہ تم ان پر سواری کر کے اپنی ضرورتیں پوری کرو. اور جب سواری کرو اور ان کی پیٹھوں پہ سوار ہو جاؤ تو اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو. رب کی نعمت یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہمارا تابع ان کو بنایا. یہ ہو سکتا تھا کہ ہماری عقل ان کو دی جاتی، ان کی بے عقلی ہمیں دی جاتی، اور وہ ہم پہ سواری کرتے. بھئی گھوڑے پہ ہم سوار ہو جاتے ہیں، اللہ پاک تو اس بات پر قادر ہیں کہ گھوڑے کو ہم پہ سوار کر دیتے. ایسا ہے. ہاتھی ہمارے لیے مسخر ہے، یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ ہاتھیوں کو وہ عقل ہوتی کہ وہ ہمیں مسخر کر لیتے. تو جانور اور جتنا نباتاتی حیواناتی نظام ہے یہ انسانوں کے تابع ہے. کھاتے بھی ہیں، ان کو ذبح کر کے ان کی کھالوں سے بہت سے قسم کی چیزیں بھی بناتے ہیں، سواریاں بھی کرتے ہیں، سامان بھی اٹھاتے ہیں. فرمایا کہ یہ جو نعمت ہے، جب تم سواری استعمال کرو تو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو، اور اسی میں یہ دعا بھی پڑھو. سواری کی دعا خاص طور پر بتائی گئی کہ اے اللہ، آپ کی ذات پاک ہے جس نے ہمیں یہ چیز مسخر فرمائی، جس نے ہمارے لیے یہ چیز اس سواری کو ہمارے لیے مسخر فرمایا. اب وہ جاندار ہو یا بے جان ہو، دونوں اس میں شامل ہیں. ہم اس کے مستحق نہیں تھے، اور ہم اس کو اپنے سے قابو میں کرنے والے نہیں تھے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نہ کرتا تو. اور ہم سب کو اللہ کی طرف جانا ہے.
اگر آج ہم سواری پر قابو پائے ہوئے ہیں، اس پہ سواری کر رہے ہیں، تو یہ مطلب نہیں کہ ہم مستغنی ہو گئے، بے نیاز ہو گئے، نہیں، بے نیاز نہیں. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. ہم کو اپنے پروردگار ہی کی طرف پلٹنا ہے. ہر موقع پر آدمی کو اللہ کے سامنے جانے اور اللہ کی طرف پلٹنے کا دھیان رکھنے کا حکم دیا گیا ہے. اسے اعتدال رہتا ہے اور ایسی نعمتوں کے استعمال میں حماقت و تکبر نہیں ہوتا. حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کو اس کے بعد میں تھوڑا سا بیان فرمایا گیا، اور پھر اس میں ایک بات یہ فرمائی گئی کہ مشرکین مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ بھئی ان پر قرآن پاک نازل ہو گیا اور ان کو رسول بنا لیا گیا. بستی کے کوئی دو بڑے آدمیوں کو اس کام کے لیے چنا جاتا. اللہ تعالیٰ کو مشورہ دے رہے ہیں. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين. بستی کے دو آدمیوں پہ نہیں، دو بستیوں میں سے چن کے کسی ایک بڑے آدمی کو. قریتین سے مراد مکہ مکرمہ اور طائف ہے اصل میں، چونکہ بڑے رؤسا جو ہے نواب اور سیٹ لوگ طائف میں رہتے تھے اس زمانے میں زیادہ تر. فرمایا کہ دو بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی کو چن کے اس کو جو ہے نبوت دینا تھا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت یہ بانٹنے والے ہیں جو مشورہ دے رہے ہیں. دنیا کے اندر جو معیشت ہوتی ہے، کھانے پینے کا جو سامان ہے، وہ تو ہم نے ان کے ہاتھ میں دیا نہیں. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا. ہم نے ان کی معیشت ہم نے تقسیم کی ہے اور ان میں آپس میں درجے چھوٹے بڑے ہم نے بنائے ہیں. ابھی اللہ تعالیٰ کی جو خاص رحمت ہے پیغمبری اور رسالت کی، اس کے بارے میں مشورہ دے رہے ہیں کہ ان کے مشورے کے مطابق ہونا تھا. اللہ کو معلوم ہے کہ کس کو پیغمبری دینا ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے رسالت کے لیے جو چنا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس کے حق رکھتے تھے اور کوئی اس کا حق نہیں رکھتا تھا. پھر فرمایا کہ لوگوں کو ایک بات یہ سمجھ لینی چاہیے کہ یہ دنیا وہ انتہائی عارضی ہے، چند دنوں کے لیے ہے، اس کی اہمیت نہیں ہے اللہ کے پاس. دنیا والوں کے پاس چاہے جتنی اہمیت ہو، اللہ کے پاس کوئی اہمیت نہیں ہے. ایمان والے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے ذہن سے بھی اہمیت ختم ہو جانا. فرمایا کہ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ سارے لوگ ایک طرح کے ہو جائیں گے، یعنی سارے دین چھوڑ ڈالیں گے، تو پھر کافروں کو ہم اور اتنی ڈھیل دیتے. ابھی ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں تو کچھ دیا ہی نہیں ہے، ان کو سب کچھ دیا ہوا ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ تمہاری خاطر سے تھوڑا دیا ہوا ہے ان کو. ہم یہی بولتے نا کہ بھئی ان کو حور قصور سارے دیے ہوئے ہیں اور ہمارے لیے خالی وعدے حور کیا ہوا ہے. ان کے پاس کیا چیز کی کمی ہے؟ ان کو سب کچھ نوازا ہوا ہے. اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کو جو کچھ دیا ہے وہ تمہاری خاطر سے کم دیا ہے، کیونکہ اس کی اہمیت نہیں ہے ہمارے پاس. تھوڑے دن کے واسطے ان کو رکھا ہوا ہے یہاں پہ، سب کو بلا لیں گے. اب جتنے لوگ دنیا میں آئے تھے کون ہیں یہاں پہ؟ کہاں گئی ان کی حوریں؟ کہاں گئے ان کے قصور؟ کہاں گئے ان کی دولتیں؟ کہاں گئے ان کے حشم اور خدم؟ کہاں گئے ان کی سلطنتیں، بادشاہتیں؟ ان کے تعیش کا سامان، عیش و عشرت کا کچھ بھی نہیں رہا. ان کا بھی نہیں رہے گا تھوڑے دنوں میں، ایک تھوڑے سے ٹائم کے لیے ہے. اگر یہ بات نہ ہوتی کہ لوگ ایمان چھوڑ دیں گے تو پھر ہم کافروں کو اور زیادہ اس طرح سہولت دیتے کہ ان کے گھروں کو اور ان کے گھروں کی چھتوں کو چاندی کا بنا دیتے. وہ اینٹیں ان کی اور گارا اور اسٹیل وغیرہ یہ نہیں ہوتی چیزیں، ان کا میٹیریل گھروں کا وہ چاندی کا ہوتا. اور ان کے گھروں کی سیڑھیاں وہ بھی چاندی کی ہوتی، اور ان کے دروازے اور ان کی مسیریاں اور ان کے بالا اور ان کے کھڑکیاں وغیرہ یہ سونے کی ہوتی. اور اس سے بھی زیادہ اور ان کو آرام کرنے کا ہم موقع دیتے. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان کل ذالک لما متاع الحیات الدنیا، یہ تو سب دنیا کی زندگی کے برتنے کی چیزیں ہیں. دنیاوی زندگی میں جتنے دن انسان رہے گا دنیا کے سامان کو برتنے کے لیے ہے. انسان کی کامیابی ناکامی کا تعلق اس سے نہیں ہے. انبیاء علیہ السلام نے اس لیے بنیادی طور پر ایک بات بتائی کہ آدمی کی کامیابی آدمی کے باہر سے نہیں ہے، آدمی کی کامیابی آدمی کے اندر سے ہے. وہ یہ ہے کہ آدمی کے اندر کا ایمان اور اس کا یقین بن جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب کریں گے اور جنت میں داخل فرما دیں گے. اور یہ دنیا میں کسی کے پاس ایمان ہے کسی کے پاس نہیں ہے، گزر اس کی بھی جائے گی، گزر اس کی بھی جائے گی. ایمان والوں میں سے کچھ ایسے ملیں گے کہ مزے کر کے جائیں گے، کچھ تکلیفیں اٹھا کے جائیں گے. بے ایمانوں میں سے کچھ ایسے ملیں گے کہ مزے کر کے جائیں گے، تکلیفیں اٹھا کے جائیں گے. جانا سب کو ہی ہے. جب تھوڑے دن کے بعد سارے چلے جائیں گے کسی کو پتا بھی نہیں رہے گا کہ کون کتنے دن رہا اور کون کتنے دن انجوائے کیا، یاد ہی نہیں رہتا. اب ہم لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، ہماری عمروں میں سے آدھی عمریں تقریباً ختم ہو گئی ہیں. اکثر کی آدھی عمریں تو ختم ہو گئی ہیں. کچھ لوگ ہیں کہ ان کی تو 2/3 ختم ہو گئی، اور کچھ پتا نہیں، اللہ کو ہی معلوم ہے کہ کچھ ایسے ہوں گے کہ جو بالکل بارڈر پہ ہیں، سبھی ختم ہو گئی، تھوڑی سی رہ گئی، کیا معلوم ہوتا ہے. چلو کسی کی آدھی سے زیادہ بھی رہ گئی. اب یہ جو آدھی زندگی ہماری گزری کیا یاد ہے؟ اس میں سے کتنی تکلیفیں یاد ہیں، کتنے مزے یاد ہے،
کتنی مصیبت، کچھ بھی نہیں، گزر گیا گزر گیا. ایسے وہ جو بقیہ ٹائم گزر جائے گا اس کے بعد کچھ نہیں رہے گا آدمی کے پاس. اصل چیز جو ہوتی ہے وہ تو آدمی کے اندر کا ایمان، اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت اور اللہ کا تعلق ہوتا ہے. اسی لیے فرمایا کہ جو رحمان کے ذکر سے اعراض کر کے جیے گا، جو اللہ کو یاد کیے بغیر زندگی گزارتا رہے گا، اور یاد کرنے میں ان کے احکام کی بجاوری بھی ہے اور یاد کرنے میں اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا بھی ہے، تو پھر ہم شیطان کو اس پر مسلط کر دیں گے اور وہ اس کا ساتھی بن جائے گا. اور شیطان جس کا ساتھی ہوگا اس کو کدھر لے جائے گا بتائیے. حضرت عیسیٰ علیہ والسلام کی مثال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ آدم. عیسیٰ علیہ السلام کی مثال تو اللہ کے پاس آدم کی سی ہے. اللہ تعالیٰ نے جیسے آدم کو پیدا کیا ویسے عیسیٰ کو پیدا کیا. عیسیٰ اللہ کے کلمہ ہیں، عیسیٰ روح اللہ ہیں، عیسیٰ کی بڑی خصوصیتیں ہیں، وہ ہمارے محبوب بندے ہیں. تو جو عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا کرتے تھے وہ اور جو دوسرے معبودوں کی پوجا کرتے تھے وہ سب خوش ہو گئے، کہنے لگے اب ہمارے معبودوں کی تعریف کا سلسلہ شروع ہوا ہے. اذا قومک منہ یصدون. پھر اس کے بعد ان میں کمپٹیشن ہونے لگا. قالوا آلہتنا خیر ام ہو، ہمارے معبود زیادہ بہتر ہیں یا ان کا معبود زیادہ بہتر ہے، اس میں بڑے مرتبے والا کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ما ضربوہ لک الا جدلا، یہ سب جھگڑنے کے لیے کر رہے ہیں اور کچھ نہیں. ہم نے ان کی تعریف کی تو ان کی اپنی شخصیت قابل تعریف ہے. اب ان کی مورتی تھوڑی کوئی قابل تعریف ہوگی، ان کا اسٹیچو تھوڑی ہوگا. اسٹیچو ہے، وہ تو پرسنالٹی تو نہیں ہوتی. وہ نام ہے، مٹی کی بنی ہوئی ہو، لکڑی کی بنی ہوئی ہو، لوہے کی بنی ہوئی ہو، تانبے اور پیتل کی بنی ہوئی، تو وہ تو تانبا ہے، وہ تو پیتل ہے، وہ آدمی تو نہیں ہوتا. جس آدمی کے شیپ میں کسی بھی چیز کو آپ ڈھال دیں گے وہ آدمی نہیں ہوتا، وہ تو گیا. یہ حوامیم میں، حامیمات کے اندر جو ہے نا وہ اس طرح کے مضامین ہیں زیادہ. اب وہ ہر جگہ پر اللہ پاک کا کلام ہے، ہر آیت میں کوئی نہ کوئی مضمون اور ہر آیت میں کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے. ایک جگہ پر اللہ نے فرمایا کہ جتنے دوست ہوں گے کل قیامت میں سارے آپس میں دشمن ہوں گے، سوائے متقی لوگوں کے کہ ان کے دوست آخرت میں بھی دوست ہوں گے. جو نیکی کی بنیاد پر دوستی کرنے والے اور اللہ کی وجہ سے دوستی کرنے والے جو لوگ ہوں گے وہ دنیا میں بھی اللہ کے لیے دوستی کرنے والے تھے، کوئی دنیاوی غرض نہیں تھی. آخرت میں بھی اللہ کے لیے دوستی کرنے والے ہوں گے، کوئی دنیاوی غرض نہیں ہوگی. لیکن دنیاوی اعتبار سے جو لوگ دوستی رکھنے والے تھے آپس میں، وہ سب آپس میں کل قیامت میں دشمن ہو جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ ان متقی بندوں سے فرمائے گا کہ آج تم پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور تم کو غم بھی نہیں ہوگا. یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں اور ہمارے حکموں کے سامنے جھک جاتے ہیں. ان سے کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، تم بھی اور تمہاری بیویاں بھی. اور ان کے سامنے پیالے لائے جائیں گے سونے کے اور مختلف قسم کے آبخورے پیش کیے جائیں گے، اور اس میں ان کے لیے وہ چیزیں پیش کی جائیں گی جس سے ان کے نفس جو ہیں ان کے نفس انجوائے کریں گے اور ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی اور لذت حاصل ہوگی. اور یوں کہیں گے اللہ پاک تم اس میں ہمیشہ رہو. اور یہ جنت جس کا تمہیں وارث بنایا گیا ہے، اصل میں یہ وراثت میں ملی ہے. بابا آدم کو ملی تھی، وہاں سے ان کو اتار دیا گیا. اب اس کے بعد میں جب انسانوں کو جو دیا جائے گا تو وراثت میں ہی ہے، اصل میں وہ بابا کی وراثت بانٹی جانے والی ہے. تلک جنت التی اورثتموہا، یہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو تم کو تمہارے عملوں کے بدلے میں دیا جا رہا ہے. اس کے اندر تمہارے لیے ہر قسم کے میوے ہوں گے اور بہت بڑی مقدار میں ہوں گے جس کو تم کھاؤ گے آرام سے. اس کے برخلاف جو مجرم ہوں گے وہ عذاب جہنم میں ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ ہوں گے، اس میں کمی نہیں کی جائے گی اور اسی میں وہ پھنسے ہوئے ہوں گے. ہم نے اپنے طور پر ان پر کوئی زیادتی نہیں کی ہوگی، ان کے ہی اپنے عمل ہوں گے جس کی زیادتی انہوں نے خود اپنے اوپر کی ہے. اللہ پاک کسی پر ظلم کرنے کی وجہ سے کسی کو جہنم میں نہیں داخل کریں گے، بلکہ انسانوں کا اپنا عمل ہوگا. وہ پکاریں گے کہ اے مالک ہمارا فیصلہ ہو جائے. مالک جو ہے وہ داروغہ جہنم کا نام ہے. جہنم کا جو ذمہ دار ہے واچمین، اور اصل واچمین تو نہیں بول سکتے اس کو، ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ، آفیسر جو ہے وہاں کا، وہ اس کا نام مالک ہے. اور جنت کا جو ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہے فرشتوں میں سے، اس کا نام رضوان ہے. تو یہ کافر جہنم میں مالک کو پکاریں گے کہ یا مالک لیقض علینا ربک، تمہارا رب جو ہے وہ ہمارا فیصلہ کر دے اور ہمیں ختم کر دے، بس مار دے ہمیں. مالک کہیں گے انکم ماکثون، تم اس میں ہمیشہ رہو گے، تمہیں مارنا تھوڑی، مارنے کے لیے تھوڑی لائے تمہارے کو یہاں پہ، تمہیں مارنے کے لیے نہیں لائے یہاں پہ سزا دینے کے لیے لائے ہیں. اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو پکاریں گے ونادو یا مالک لیقض علینا ربک،
اس کے 1000 سال کے بعد میں مالک یہ جواب دیں گے. پھر اس کے 1000 سال کے بعد میں پھر وہ کہیں گے کہ ہمیں بہت پیاس لگی ہے، پانی پلا دو. تو 1000 سال کے بعد میں پھر انہیں پانی دیا جائے گا، لیکن وہ اتنا کھولتا ہوا ہوگا کہ جب وہ پیٹ میں ڈالا جائے گا، منہ میں ڈالا جائے گا، تو ان کے پیٹ کی آنت کٹ جائیں گی اور وہ پاخانے کے راستے سے نکل پڑیں گی. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اسی لیے جہنم سے ہر نبی بہت پناہ مانگتے تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت پناہ مانگتے تھے، اور امت کو آپ نے سکھایا کہ جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے تدبیر کرو. اور قرآن پاک میں جگہ جگہ یہ مضمون ہے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. جو جہنم سے بچایا گیا اور جنت میں پہنچایا گیا، بس وہی کامیاب ہونے والا ہے، اور کوئی کامیاب ہونے والا نہیں ہے. کامیاب تو وہی ہے جس کو جہنم میں جانا نہ پڑے. ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے سر، ان کی سرگوشیوں کو، ان کے آپس میں چپ کے بات کرنے کو، اور ان کی تنہائیوں میں بات کرنے کو، لوگوں میں بات کرنے کو ہم سن نہیں رہے ہیں. لوگ یہ سمجھ رہے ہیں بلا ورسلنا لدیہم یکتبون. نہ صرف یہ کہ ہم سن رہے ہیں، بلکہ ہمارے فرشتے ان کی ان سب باتوں کو لکھ بھی رہے ہیں. آپ یہ فرما دیجئے کہ اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرتا. قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. اگر اللہ کا واقعی کوئی بیٹا ہوتا تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرتا، کیونکہ جو باپ کا حکم وہی بیٹے کا حکم. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو کوئی بیٹا ہو ہی نہیں سکتا. اس وجہ سے کوئی کسی کی طرف کسی کو ولد بنانا اور اس کی عبادت کرنا، یہ دونوں باتیں غلط اور افتراء ہے اللہ پر، بہتان ہے، تہمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر. پھر سورہ دخان یہ بھی حامیم سے شروع ہوتی ہے. اس میں جو مضمون ہے وہ قرآن پاک کے نازل کیے جانے کی رات کا ذکر ہے، اور اس کے بارے میں 2 روایتیں ہوتی ہیں، جیسے کہ آپ لوگوں کو بتایا بھی جاتا ہے کبھی کبھی، کہ ایک تو سورہ قدر ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور ایک یہ ہے جو سورہ دخان میں بیان کیا گیا ہے، جس میں یہ ہے کہ ہم نے اس کتاب کو ایک مبارک رات میں نازل کیا ہے، اور اس میں فیصلے کیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر کام کے، اور ہم فرشتوں کو اس کے لیے بھیجتے ہیں، اور یہ فیصلے تمہارے رب کی طرف سے رحمت کے طور پر ہوتے ہیں. اور قرآن پاک کا نازل ہونا بھی رحمت کے طور پر ہوا ہے. وہ سننے والے ہیں، وہ جاننے والے ہیں. اس سے مراد مفسرین کی ایک بڑی تعداد شعبان کی 15ویں رات لیتی ہے، اور وہ جو سورہ قدر ہے اس سے مراد شب قدر لیتی ہے. تو سورہ قدر میں بھی قرآن پاک نازل ہوا، اور شعبان میں بھی 15ویں شب کو بھی قرآن پاک نازل ہوا. ہوتا اصل میں یہ ہے کہ شب قدر میں نازل ہونے کا حکم ہو جاتا ہے، شب برات میں نازل ہونے کا فیصلہ ہو جاتا ہے. اس کے اندر فیصلے ہو کے فیصلے حوالے کر دیے جاتے ہیں، کس میں؟ شب برات میں. اور شب قدر میں جو ہے اس فیصلے کا نفاذ قرآن پاک کے بارے میں عمل میں لایا گیا ہے. اور پورے سال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فیصلے شب برات میں ہوئے تھے شعبان کی 15ویں کو، وہ پورے سال کے اندر ان فیصلوں کو نافذ کیا جاتا ہے، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی. اور پھر اس صورت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بہت تفصیل سے جنت اور جہنم کی تفصیلات تھوڑی سی بیان فرمائی ہیں. اور اس کے بعد سورہ جاسیہ میں، تو سورہ جاسیہ ہی ہے جس کو میں نے پرسوں بھی ذکر کیا تھا. جاسیہ کے معنی ہیں گھٹنے کے بل گر جانے کو. اس میں بھی قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب عذاب میدان حشر میں سامنے آئے گا تو اس موقع پر اللہ نے فرمایا کہ سارے کے سارے گھٹنے کے بل گر جائیں گے، کوئی ٹھہر بھی نہیں سکے گا ڈر کے مارے. وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ. اور ہر انسان کو اس کے عمل کی طرف بلایا جائے گا. ہماری طرف سے زیادتی کسی کی نہیں ہوگی، جو تم لے کر آئے ہوئے بس وہ تم کو بھگتنا ہے. اس لیے یہاں رات میں، دن میں، تنہائی میں، خلوت میں، جلوت میں، مال میں، جان میں، اور تعلقات میں، معاملات میں، معاشرت میں اللہ پاک کا حکم کیا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، بس اس کو جو آدمی فالو کر کے مر گیا وہ کامیاب ہونے والا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دیجئے، ہم تمام کی مغفرت فرما دیجئے. یا اللہ ہم تمام کی مغفرت فرما دیجئے. یا اللہ اس مغفرت والے عشرے میں بھی اگر ہماری مغفرت نہیں ہوئی پروردگار پھر ہم کب مغفرت کے قابل ہوں گے؟ اے پاک پروردگار بغیر کسی استحقاق کے آپ ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر ہم تمام کی مغفرت فرما دیجئے. ہمارے والدین کی مغفرت فرما دیجئے، ہمارے اعزاء و اقارب کی مغفرت فرما دیجئے، ہمارے دوست اور احباب کی مغفرت فرما دیجئے.
جو لوگ ہم سے دعاؤں کے خواہش مند ہوتے ہیں ان کی مغفرت فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے پڑوسیوں میں جو مسلمان ہیں ان کی مغفرت فرما دیجیے۔ اے مولا کریم پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجیے۔ اے اللہ جو زندہ ہیں وہ بھی، جو وفات پا چکے ہیں وہ بھی، سب یہی کی مغفرت فرما دیجیے، اور سارے عالم میں جو مسلمان ہیں سب کی مغفرت فرما دیجیے۔ پوری امت مسلمہ پر رحم فرما دیجیے، امت پر رحمت کی نظر ڈال دیجیے، ناراضگی کو اپنی ختم فرما دیجیے، پکڑ کو اپنی ختم فرما دیجیے، سزاؤں کو اپنی ختم فرما دیجیے۔ اے اللہ دشمنوں کے تسلط کو ختم فرما دیجیے۔ یا اللہ جب آپ ناراض ہوتے ہیں تو دشمنوں کو مسلط کرتے ہیں۔ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، اے پروردگار ہم اپنی غلطیوں کا اقرار کرتے ہیں اور آپ سے معافی مانگتے ہیں، آپ دشمنوں کے تسلط کو ختم فرما دیجیے، امت کو امن دے دیجیے، امت مسلمہ پر امن پیدا فرما دیجیے۔ اے اللہ مظالم کے سلسلے کو ختم فرما دیجیے، ظلم کے بادلوں کو چھاڑ دیجیے، خوف کے بادلوں کو چھاڑ دیجیے۔ اے کریم آقا پوری دنیا کے اندر ساری دنیا کے مسلمانوں کے ساتھ بھلائی، خیر کا، عافیت کا معاملہ فرما دیجیے۔ جو محتاج ہیں ان کی حاجتوں کو دور فرما دیجیے، جو ضرورت مند ہیں ان کی ضروریات کا تکفل فرمائیے، جو بیمار ہیں ان کو صحت اور عافیت عطا فرمائیے، جن کو دوائیں میسر نہیں ہیں ان کو دوائیں عطا فرمائیے، جن کو کھانا پینا میسر نہیں ہے ان کو کھانا پینا عطا فرمائیے، جن کو لباس میسر نہیں ہے انہیں لباس مرحمت فرمائیے، جن کو مکانات باقی نہیں رہے اللہ انہیں مکانات مرحمت فرما دیجیے۔ اے مولا کریم پوری دنیا میں ہدایت کو عام فرما دیجیے، سارے مسلمانوں کو دین کی فکر پیدا فرما دیجیے، سارے مسلمانوں کو دین پر کھڑا فرما دیجیے، سارے مسلمانوں کو دین کی محنت کی فکر نصیب فرما دیجیے، سارے مسلمانوں کو ان کی ذمہ داری کے احساس دلا دیجیے۔ اے اللہ سب مسلمانوں میں اتفاق اور اتحاد پیدا فرما دیجیے، کلمہ وحدت ان کے اندر پیدا فرما دیجیے۔ مسلمانوں کے خلاف جو کارروائیاں ہوتی ہیں مولا کریم مسلمانوں کو اس کی فہم عطا فرما دیجیے، اس کی سمجھ نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ دشمنوں کے لیے استعمال ہونے سے حفاظت فرما لیجیے۔ اے اللہ پوری دنیا میں ہدایت کو عام فرما دیجیے۔ اے مولا برادران ملک کو ہدایت عطا فرما دیجیے، ان کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرما دیجیے، ان کو اسلام کا خادم بنا دیجیے۔ مولا یہ آپ کی سنت اور آپ کی عادت ہے کہ جو جتنا اسلام کے خلاف چلا اپنے اسلام کے لیے اس کو اتنا ہی جھکا دیا۔ اے اللہ آپ اپنی اس قدرت کا مظاہرہ فرما دیجیے اور اسلام کے سچے خادم ان کو بنا دیجیے۔ اے اللہ ہمارے ذاتی حالات میں ہماری بھرپور مدد فرمائیے۔ مولا آج ہر کوئی پریشان ہے، اپنے کرم سے پریشانی کو دور فرما دیجیے۔ اے اللہ ٹینشن کو دور فرما دیجیے۔ اے مولا کریم آپ کی تقدیر پر رضا اور طمانینت دلوں میں پیدا فرما دیجیے اور حالات کو ہمارے صحیح فرما دیجیے، وسائل کو ہمارے صحیح فرما دیجیے، بگڑے ہوئے اسباب کو بہتر بنا دیجیے۔ اے اللہ نئے اسباب کو ہمارے لیے پیدا فرما دیجیے، روزیوں میں ہماری برکت فرما دیجیے، برکت والی حلال روزی کے دروازے کشادہ فرما دیجیے۔ اے اللہ برکت والی حلال روزی کے دروازے کشادہ فرمائیے، ہماری نوجوانوں کی اور ہمارے ملازمین کی ملازمتوں کو مستحکم فرمائیے، ہمارے کاروباریوں کی کاروبار میں برکت عطا فرمائیے۔ اے اللہ تاجروں کی تجارت میں برکت عطا فرمائیے، مسلمانوں کو ہمہ جہتی اعتبار سے ترقی نصیب فرمائیے، مسلمانوں کو ہمہ جہتی اعتبار سے سکون نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا نصیب فرما دیجیے، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما دیجیے، جو جس طرح کی حاجت رکھتا ہے یا اللہ آپ علیم بذات الصدور ہیں، آپ علام الغیوب ہیں، ہم میں سے ہر ایک کی جائز تمنا پوری فرما دیجیے، ہم میں سے ہر ایک کی جائز خواہش کو پورا فرما دیجیے، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد والا بنا دیجیے، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک صالح بنا دیجیے، جو بے شادی شدہ ہیں ان کی عافیت سے شادیاں فرما دیجیے، جن کے گھروں میں لڑکیاں شادی کے قابل بیٹھی ہوئی ہیں ان کو بہتر جوڑے نصیب فرما دیجیے اور ان کی عافیت کے ساتھ شادیاں فرما دیجیے، عزت کے ساتھ ان کے گھروں کو رخصت فرما دیجیے۔ اے مولا کریم گھروں میں پیار محبت پیدا فرما دیجیے، ہر میاں بیوی میں پیار محبت پیدا فرما دیجیے، اختلافات کو گھروں کے ختم فرما دیجیے، شادیوں کے ٹوٹنے سے حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ جوڑوں میں نبھاؤ کی صفت پیدا فرما دیجیے، گھروں کے اندر چھوٹے بڑوں کی قدروں کو زندہ فرما دیجیے۔ اے اللہ جو ہم آپ سے مانگ رہے ہیں وہ بھی دے دیجیے اور جو نہیں مانگا مانگنے سے رہ گیا اپنے کرم سے وہ بھی مرحمت فرما دیجیے۔ یا اللہ بر و بحر میں، خشکی اور تری میں اور حرمین میں اور جہاں کہیں بھی آپ کے ولی آپ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، یا اللہ ان اولیاء اللہ کی دعاؤں میں ہمارا حصہ فرما دیجیے اور ہماری دعاؤں میں ان کا حصہ فرما کر ان کو قبول فرمائیے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما لیجیے۔ وصلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔